کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور ان کے پھیپڑوں میں سے پانی نکالتے ہیں، جس کو پلورل ایفیوژن کہا جاتا ہے. پلورل ایفیوژن یعنی کہ پھیپڑوں میں پانی بھر جانا. اب یہ دل کی کمزوری کے باعث بھی ہوتا ہے، اس کو ٹی بی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جن لوگوں کو ٹی بی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، گردے کی کمزوری جس کو کڈنیز کا پرابلم ہو ان کے بھی پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، جگر کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، اور جب پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے تو پھر وہ سانس لینے میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ لنگز ہیں، جب وہ ان کا کام ہے بار بار سکڑنا اور پھیلنا، وہ ہمارے نظام تنفس کو ٹھیک رکھتے ہیں، ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن جب ان پھیپڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فوراً سانس اکھڑنے لگتا ہے، بہت لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ان کو بار بار ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پانی جو ہے وہ وہاں سے لنگز میں سے نکال دیتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بےحد پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا مدحاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. اس بار سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات ہیں، اس میں ایک عجیب سا سوال ہے اور بڑا پریشان کن سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہیں اور ان کے پھیپڑوں میں بار بار پانی بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں رات کو لے جانا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ لنگز میں سے پانی نکالتے ہیں. بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے ناظرین محترم، جب گھر میں کوئی بزرگوں کے ساتھ یہ ہو یا کسی جوان کے ساتھ یہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ، اور میں اکثر و بیشتر اپنے اس ویلاگ میں آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو لوگ بھی ہم سے اس پروگرام میں رابطہ کرتے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، کیونکہ آپ اس پروگرام کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ میرے اسکائپ پر بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، پروگرام کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل فرمائے، ہمارے بزرگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو گھر کی رونق ہے ان کے اگر پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور ان کے پھیپڑوں میں سے پانی نکالتے ہیں، جس کو پلورل ایفیوژن کہا جاتا ہے. پلورل ایفیوژن یعنی کہ پھیپڑوں میں پانی بھر جانا. اب یہ دل کی کمزوری کے باعث بھی ہوتا ہے، اس کو ٹی بی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جن لوگوں کو ٹی بی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، گردے کی کمزوری جس کو کڈنیز کا پرابلم ہو ان کے بھی پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، جگر کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، اور جب پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے تو پھر وہ سانس لینے میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ لنگز ہیں، جب وہ ان کا کام ہے بار بار سکڑنا اور پھیلنا، وہ ہمارے نظام تنفس کو ٹھیک رکھتے ہیں، ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن جب ان پھیپڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فوراً سانس اکھڑنے لگتا ہے، بہت لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ان کو بار بار ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پانی جو ہے وہ وہاں سے لنگز میں سے نکال دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. یہ دعا بار بار میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھیں تب بھی کریں. جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرے تو 3 سورہ اخلاص پڑھ کے سب کو ایصال ثواب کر دیں. جب ہسپتالوں کے باہر سے گزریں تو تمام مریضوں کے لیے، کیونکہ ایک 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے نا وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب منہ سے بات نکالو اچھی نکالو ورنہ خاموش رہو. اور ایک وقت جو قبولیت کا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے شب جمعہ، یعنی کہ جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک. یہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے، جمعرات کی پوری رات اور جمعے کا پورا دن، یہ ایک وقت قبولیت کی گھڑی اس میں ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی. تو اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالنے چاہیے، ہر وقت انسان کو دعاؤں میں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو جب بھی منہ سے نکالیں اچھے الفاظ نکالیں، اور برے الفاظ سے ہمیشہ بچنا چاہیے. تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ جن کے پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، چاہے وہ ٹی بی کی وجہ سے ہو، چاہے وہ گردے اور جگر کی کمزوری کی وجہ سے ہو، چاہے وہ دل کی کمزوری کی وجہ سے ہو، تو جس وجہ سے بھی وہ ہو پھیپڑوں میں پانی بھرے گا، وہ نہ صرف یہ کہ اس کا پانی بھرنے کا پرابلم ختم ہوگا بلکہ وہ وجوہات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی صورتوں کی وجہ سے اور اسماء الحسنہ کی وجہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ. یہ ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے لے کے 19. یہ سورہ رحمان، جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو سورہ رحمان کھولیے اور آیت نمبر 1 سے 19، الرحمان سے لے کے یلتقیان تک آپ اس کی تلاوت کیجئے. پارہ نمبر 27 ہے
اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھیں گے. سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے 11 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ رحمان کھولیے اور آیت نمبر 1 سے لے کے 19 تک اس کی تلاوت کیجئے. اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے اور درود پاک پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں اور مریض کو پلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا دل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, ٹی بی کا پرابلم بھی سالو ہو جائے گا, گردے کا پرابلم ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا, جگر کا مسئلہ ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. جس وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی بھرتا ہے اور بار بار آپ کو تکلیف ہوتی ہے, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر مریض چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رحمان ہو یا سلام ہو یا رحمان ہو یا سلام ہو یا رحمان ہو یا سلام ہو کا ورد کرے گا, انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اگر یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا. پنجگانہ نماز کی پابندی کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے, باوضو رہنا شروع کر دیجیے. تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, اس کو ضرور پڑھیے. ہر فرض نماز کے بعد جو بھی آیت الکرسی پڑھے گا انتقال ہوتے ہی سیدھا جنت میں داخل ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس کے 90 مسائل حل ہوتے ہیں, اور سب سے چھوٹا جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ ہے اس کا غم. بھوکوں کو روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے اور پرندوں کو باجرہ ڈالیے, والدین کی خدمت کیجیے. میری اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے, مجھ سے رابطہ فرمائیے. میں پوری کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکوں. اپنے میزبان آغا منہاج کو اجازت مرحمت فرمائیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين